تو جو اس کے پاس آؤٹس ہیں اب تک کے 98% وہ کارپوریٹ سیکٹر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہ خدمات انجام دے رہے ہیں جو عام طور پر علماء کرام انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ فقہ المعاملات کا ایک مختصر کب سے ان کا تھوڑی سی تاریخ اگر بتانا چاہیں، سٹارٹ کب سے ہوا اور مزید کچھ اگر اس میں 2010 میں میرا خیال ہے ابتدا، 2008 میں اس تخصص کی ابتدا ہوئی تھی اور اس وقت سے اب تک۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہم فقہ المعاملات المالیہ کا اس وقت میں تعارف لے رہے ہیں، اس کے داخلے کی شرائط، اس سے متعلق جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، خصوصاً وہ علماء کرام جو اگلے سال جامعۃ الرشید میں آنا چاہتے ہیں، ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹرانسمیشن بہت اہم ہے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ایڈمیشن سے متعلق ہے اور خصوصاً فقہ المعاملات سے متعلق ہے تو آپ کمنٹس بار میں لکھیے، انشاءاللہ ہم اپنے پینل سے ضرور اس کا جواب لیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں مولانا نفیس الحق ثاقب صاحب کی طرف، اور آپ کے طرف جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ پہلے سے تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ ہو رہا تھا، اب اگلے سال میں الغزالی یونیورسٹی جب سے اب اسٹیبلش ہوئی ہے تو اس کورس میں مزید کون سی ایڈیشنز، کون سی نئی چیزیں متعارف ہونے جا رہی ہیں؟ نیشنل اسلامک اکانومسٹس ہیں تو ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر معیشت کو اسلام سے امان کرنا ہے تو اس کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جن کا جو اکنامکس ہے اس پہ بھی پوری کمانڈ ہو، اور ساتھ ساتھ کلاسیکل لٹریچر اور فقہ جو ہے اس پہ بھی پوری کمانڈ ہو۔ تو ہمارا جو پرانا تخصص تھا اس میں اسی چیز کو جمع کرنے کے لیے وہ پورا جو نصاب بنایا گیا تھا، تو جو معاشرتی علوم ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن ہے یہ چیزیں سکھانے کے لیے اس وقت ہم ان کو بی ایس فائنانس کرواتے تھے کراچی یونیورسٹی سے۔ تو اب اس بی ایس فائنانس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ایم ایس میں تبدیل کیا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز ہے۔ تو پہلے بی ایس ہوتا تھا اور کراچی یونیورسٹی سے ہوتا تھا، اب ایم ایس ہوگا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں اور الغزالی یونیورسٹی میں ہوگا جو کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور اس میں پہلے سے معیار بھی انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگا، اور جو ہے وہ فوکس بھی ان کا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس سے کی طرف وہ زیادہ ہوگا۔ دوسرا ایک بہت اہم اقدام اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے عام طور پر علماء کرام کے لیے کسی بھی میدان میں جانے کے لیے، اور جب آپ نے ہمارا جو موٹو ہے نا وہ ہے اسٹرائیونگ ٹو اسلامائز دی اکانومی، تو جب آپ نے اسلامائزیشن آف اکانومی کرنی ہے تو اس کے لیے جس لیول کی ریسرچ چاہیے وہ انگلش زبان پر کمانڈ کے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو انگریزی زبان یہ پہلے بھی ہمارے نصاب کا حصہ تھا، اب اس کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کے لیے انگلش برج پروگرام کے نام سے ایک فل فلیج 10 مہینے کا امرسیو پروگرام وہ انکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو انگلش برج پروگرام پر ہم الگ سے بھی ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ فی الحال اتنا بتا دینا کافی ہے کہ 10 مہینے تک ہم ان طلباء کو معیاری اکیڈمک انگلش سکھائیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یونیورسٹی ریڈی ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے یا کسی بھی ریسرچ سینٹر سے معیاری ریسرچ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی یہ صلاحیت وہاں پر ان کے کام آئے گی۔ تو یہ دو بڑے ایڈ آنز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو جیسے مثال کے طور پر ہم نے کور ڈسٹنکشنز جو ہماری ہیں الغزالی یونیورسٹی کی، بلکہ جامعۃ الرشید میں فقہ المعاملات کے تخصص میں یہ چیز پہلے سے بھی موجود تھی کہ ہم انڈسٹریل وزٹس کرواتے تھے، مختلف چیزیں تو وہ کرواتے تھے، تو ان چیزوں کو اور زیادہ بہتر کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابی علم نہ ہو بلکہ اس کو آج کی چلتی پھرتی زندگی کے ساتھ جوڑنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اچھا، جو آپ نے یہ تفصیل بتائی ہے تو اس یہیں پہ تھوڑا سا وضاحت سے یہ بتا دیجئے کہ شرائط داخلے کی کیا ہیں، جو بنیادی کرائیٹیریا ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ ہاں، ایک اچھی خبر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے ہمارے ہاں گریجویشن شرط ہوتی تھی اس میں داخلے کے لیے درس نظامی کے ساتھ ساتھ، تو اس مرتبہ گریجویشن کی شرط ختم کر کے انٹر کی شرط کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو علماء کرام ہوتے ہیں بہت عمدہ اور اچھی ہوتی تھی، لیکن گریجویشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس شعبے میں نہیں آ سکتے تھے، تو ہم نے کراچی یونیورسٹی کی ایک جو تعلیمی ضرورت تھی اس کے لیے گریجویشن کو پہلے سے شرط قرار دیا تھا۔ اس سال وہ شرط ہم نے ختم کر دیا ہے، اور انٹر پاس علماء کرام جو درس نظامی میں 70% نمبر ہوں، ان کے دورہ دشتی میں اور اکثر درجات میں ممتاز ہوں، انگریزی اور عربی زبان اور میتھمیٹکس سے ان کو مناسبت ہو، تو انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے داخلہ ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکیں گے۔